بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب سجاد احمد کھوکھر صاحب اور UK کے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب خورشید احمد بٹ صاحب۔ ان سے گفتگو کا آغاز بعد میں کروں گا۔ پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ ہمارا جیلانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ بلا تاخیر اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ پہلے سب سے میں خورشید احمد بٹ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں UK میں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، بعد میں سینئر تجزیہ نگار سجاد احمد کھوکھر صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر بٹ صاحب، یار لوگوں کا کہنا ہے اقتدار کی چابیاں جو ہیں وہ کپتان یعنی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب چاہیں تو اقتدار کے ایوانوں کو تالا لگا سکتے ہیں۔ آپ اس پہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ درست یار لوگ کہہ رہے ہیں، کیا اس میں حقیقت ہے؟ ایسا ہی ہے جیسا لوگ کہہ رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو۔ دیکھیں جی، یہ تو حقیقت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو دل کی تہ گہرائیوں سے جو آزاد کشمیر اسمبلی میں PTI کی فتح ہے اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ دیکھیں، خان صاحب کے پاس پنجاب حکومت ہے، خان صاحب کے پاس خیبر پختونخوا حکومت ہے، خان صاحب کے پاس AJK ہے، پاکستان خان صاحب کے پاس جو ہے گلگت بلتستان ہے۔ جی، اس میں دوسری تو رائے نہیں ہے کہ جب چاہے وہ اقتدار کے ایوانوں کو تالا لگوا سکتے ہیں۔ اسمبلی جس وقت وہ کہیں گے پرویز الہی صاحب کو، مجھے 100% بلکہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اسی وقت، دوسرا کوئی لفظ نہیں ہوگا، جب خان صاحب کہیں گے وہ اسمبلی کو تحلیل کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں بھی یہی بات ہے، اسی طرح ہی ہوگا، اور گلگت بلتستان میں بھی ایسے ہی۔ تو یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ جب چاہیں اقتدار کے ایوانوں کو تالا لگوا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو سجاد صاحب، میرا آپ سے یہ پہلا سوال ہے کہ اندر کی خبر رکھنے والے کہتے ہیں خان کے استعفوں کے اعلان کے بعد PDM نے سر جوڑ لیے ہیں، وہ کیا قانونی راستہ استعمال کر سکتے ہیں جس کے وجہ سے پارلیمنٹ ہے، صوبائی اسمبلیوں کو یعنی ان کو تحلیل ہونے سے بچا سکیں؟ ان کے پاس کیا کیا قانونی راستہ موجود ہے جو وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ناظرین کو بتائیں وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جیسے عمران خان صاحب نے سرپرائز دیا نا وہ عاصم منیر کے معاملے میں کہ انہوں نے فوری طور پہ دستخط کر دی اور ساری PDM اور اسٹیبلشمنٹ وہ مطلب ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ عمران خان نے یہ کیا کر دیا ہے۔ تو ان سب کی نظریں اس وقت جو ہے نا وہ اسلام آباد میں جو جلسہ کیا نا عمران خان صاحب نے اس جلسے پہ تھیں، اور یہ توقع کر رہے تھے کہ جلسے کے بعد عمران خان اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے۔ ایسے ہی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے بہت بڑا سرپرائز دیا ان کو کہ ہماری جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں KP کے، پنجاب، GB، ہم ان میں سے مطلب نکل رہے ہیں، استعفے دے رہے ہیں۔ تو یہ بات عمران خان صاحب نے ایسے نہیں کہہ دی۔ میں بھی ان کا یہ پروگرام ہو کہ ہم اسلام آباد چڑھائی کریں گے، لیکن وہ آپ کہتے ہیں نا یار لوگ باتیں کرتے ہیں اندر کے لوگ، تو ہوا کچھ یوں کہ جب عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے لینڈ کیا نا وہ راولپنڈی، وہ بارانی یونیورسٹی تھی شاید، جب ان کا ہیلی کاپٹر لینڈ کیا تو میرا خیال ہے جلسہ گاہ وہاں سے 2 منٹ کے فاصلے پہ تھی۔ ایسے ہی ہے۔ آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ جب ہیلی کاپٹر لینڈ کیا ان کا، اس کے 1.5 گھنٹے بعد وہ اسٹیج پہ پہنچے۔ وہ 1.5 گھنٹہ کیا کر رہے تھے؟ جب عمران خان صاحب کا ہیلی کاپٹر لینڈ کیا تو ان کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
3-4 लोग थे बड़े ख़ास ऐसे ही एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग थे, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन लोगों ने ख्वाहिश का इजहार किया, तो फिर उस यूनिवर्सिटी में कोई कमरा था या बिल्डिंग थी, उसको जो है ना सिक्योर किया गया। वहाँ पे उनसे मुलाकात की गई। पहले इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी आधा घंटा। ये बड़ी खबर दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो इमरान खान साहब ने धरना मतलब के देने का जो प्लान मिस कर दिया कि हम धरना नहीं दे रहे, हम वापस जा रहे हैं, इसी वजह से ये जो मतलब डेवलपमेंट हुई है इस वजह से। और आधा घंटा शाह महमूद कुरैशी के साथ इमरान खान, और फिर जब शाह महमूद कुरैशी चले गए बाद में आधा घंटा या 20-25 मिनट 1 to 1 या मतलब सिर्फ इमरान खान साहब थे। तो वो बातचीत ये हुई कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है। अदालतें कोई भी पाकिस्तान की पुलिस, चाहे वो सिंध की है, चाहे पंजाब की है, चाहे KPK, वो आपके किसी काम में रुकावट नहीं डालेंगे। अदलिया आपके काम में रुकावट नहीं डालेगी, एस्टेब्लिशमेंट आपके काम में रुकावट नहीं डालेगी। ये लेकिन ये जो आपके मामला है ना सियासी, ये आप अपने तौर पे कर सकते हैं। उन्होंने शायद ये रास्ता दिखाया है इमरान खान साहब को कि आप ये ऐलान कर दें, बाकी मतलब हम न्यूट्रल हैं, आप जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो जो मुलाकात हुई है, वो जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहने लगा हूँ वो ये टोटल डेवलपमेंट जो भी हो रही है ना, इसका पता लगना है 29 नवंबर के बाद। हफ्ता है क्या है बस जी। तो बट साहब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको पता है जितने भी प्रोग्राम्स में राना सनाउल्लाह PP के जो सेनेटर हैं लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने भी बेशुमार प्रोग्रामों में आके लाइव ये बात तस्लीम की, ये कहते रहे हैं, चैलेंज करते हैं कि खान साहब अगर चाहते हैं नया इलेक्शन तो पंजाब से फ़ौरन वो अपनी असम्बलियाँ तहलील करें। KPK में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है, असम्बलियाँ तोड़ें बिस्मिल्लाह करें तो इलेक्शन तो हम दे देंगे उनको नया। तो अब जब उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने का और इस्तीफ़ों का बयान दे दिया है, बहुत बड़ा एक पहाड़ बन के उन पर गिरा है PDM वालों पे, तो अब ये निकारी हो रहे हैं, इसमें आप क्या देखते हैं, क्यों ये भाग रहे हैं अब इलेक्शन से? देखें जी, ये जो 13-14 जमातें इकट्ठी हो के वाह वेला कर रही हैं, शोर डाल रही हैं कि जी खान साहब ये कह रहे हैं, ये दरअसल इनके अंदर का डर है, खौफ है इनका कि जब भी इलेक्शन अब अभी होंगे इंशाअल्लाह ताला ये क्लीन स्वीप करेगी हमारी जमात इन सब भगोड़ों को। और इंशाअल्लाह ताला ये हमने तैयार कर रखा है कि जब इक़्तिदार में हम आएंगे, इन चोर, लुटेरों, डाकुओं, राजनों और मंशियात फरोशों को इंशाअल्लाह ताला हम अगली राह दिखाएंगे। ठीक है। तो भट्ट साहब एक और मुझे बताएं, क्योंकि आपका तल्लुक़ UK से है, आप UK में होते हैं, तो हम पाकिस्तान के जो साबिक़ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जिनको मुजरम करार दिया, सज़ा याफ्ता हैं, वो भगोड़े हैं। मेरा मिसाल नवाज शरीफ साहब, वो लंदन में थे। अब वो जब का तस्नीम हैदर साहब ने बयान दिया है कि कातलाना हमला की साजिश जो है वो नवाज शरीफ साहब ने करवाई थी, उसने सारी डिटेल बयान दुनिया के सामने है। तो आप क्या समझते हैं, उस खौफ से क्या उन्हें वहाँ जेल जाने का खतरा है? इस खौफ से वो भागे हैं लंदन से, या कि सैर तफरी करने के लिए गए हुए हैं, जिस तरह खबर चलाई गई है कि वो सैर तफरी के लिए गए हैं? ये जी 100% मियाँ साहब को और उनके जो वो उधर वो जो उनके वो किराए के गुंडे वगैरह थे, अब उनको डर लग गया है कि ये हुकूमतें तो रिश्वत, ये तो जो लोग हैं ये रिश्वत की बात ही नहीं, इनको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ होती है ये रिश्वत। उनको पता है कि हमने जेल जाना है, इसलिए वहाँ से भागे हैं। अभी तक उनका ये नहीं पता चल रहा वो कहाँ जाके ठहरे हुए हैं। ठीक है। तो सजाद साहब आपसे अगला सवाल ये है कि यार लोगों का कहना है कि परवेज़ लाई जो साहब हैं वो अगर बयान तो उन्होंने दे दिया, उन्होंने उनके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है जो हमको उनकी जन्नत में रहते थे कि परवेज़ लाई साहब कभी भी खान साहब के कहने पे पंजाब असम्बली जो तहलील नहीं करेंगे। जब उनके स्टेटमेंट सामने आ गई कि हमारी ये हुकूमत इमरान खान साहब की मानत है, 1 सेकंड में हम तोड़ देंगे, मून सलाई साहब ने भी बाकायदा स्टेटमेंट दे दी।
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ نے پرویز الہی صاحب پہ دباؤ ڈالا تو وہ دباؤ نہیں اٹھا سکتے، جس کو کہتے ہیں اپنی ہمیں پہاڑ نہیں چکیا جان لگا، وہ پہاڑ نہیں چکن لگے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہے کہ وہ وزن نہیں اٹھا پائیں گے، یا اسٹیبلشمنٹ کا آئندہ کیا رول ہو سکتا ہے اس میں، کیا کہیں گے آپ؟ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے۔ تو جہاں تک بات ہے پرویز الہی صاحب کی، تو میرا نہیں خیال کہ اب اگر آگے مطلب ٹینیور پورا بھی ہوتا ہے تو 7 8 ماہ 9 ماہ باقی ہیں، تو 9 ماہ کے چیف منسٹری کے لیے پرویز الہی صاحب اتنے بچے نہیں ہیں کہ وہ اپنا سارا سیاسی جو کیریئر ہے داؤ پہ لگا دیں۔ ان کو بھی ہواؤں کے رخ کا پتہ ہے کہ ہوائیں کس طرف چل رہی ہیں۔ ان حالات میں وہ ایسی بڑی حماقت نہیں کریں گے کہ وہ عمران خان کو چھوڑ دیں۔ ان کو پتہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا ہے، عمران خان کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رانا ثناء اللہ نے اعلان کیا تھا نا پہلے کہ کے پی کے گرا دو، پنجاب گرا دو، ہم الیکشن کروا لیں گے، یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں نا جس میں پی ٹی آئی نے 15 سیٹیں جیتی ہیں، 20 میں سے وہ دوبارہ الیکشن ہوئے ہیں، اس میں سے 11 میں سے 8 سیٹیں جیت گئی ہے، تو یہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بیان رانا ثناء اللہ نے دیا تھا ان الیکشن سے پہلے، سمجھ آ گئی ہے نا۔ اور انہیں پتہ ہے کہ اب ہم عمران خان کو فری اینڈ فیئر الیکشن میں کبھی شکست نہیں دے سکتے، اور یہ جتنا اس کو لمبا کھینچیں گے نا، ایک تو ملکی معیشت ڈوب رہی ہے ان کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ان کے لیے دونوں صورتوں میں موت ہے۔ اگر حکومت میں رہتے ہیں تو معیشت ڈوب رہی ہے، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ڈوب جائیں گے، کریں تو کریں کیا۔ سجاد صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں؟ اگر الیکشن اناؤنس ہو، آج نکالو نہیں ہونے الیکشن کو بغیر ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ جو 13 جماعتی اتحاد ہے مکس اچار، اس کو مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں کہ الیکشن اکٹھے اتحاد کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے یا علیحدہ علیحدہ؟ ظاہر ہے ان کی اگر تھوڑی سی سروائیول ہو سکتی ہے نا تو ان کے اتحاد میں ہے۔ اگر یہ علیحدہ علیحدہ لڑیں گے تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ ایک طرف صرف اکیلا عمران خان ہے، باقی ایک طرف ساری سیاسی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم ہے، 13 جماعتیں ہیں، اور وہ 1 لاکھ ووٹ اکیلے لے جاتا ہے، اور یہ 13 مل کے 60,000 لیتی ہیں، 50,000 لیتی ہیں، تو یہ پاگل ہے کہ مطلب علیحدہ علیحدہ۔ لیکن یہ ہے کہ اب ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اب یہ چور ڈاکو کس کو بولیں گے؟ بٹ صاحب، میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے جو میں نے سجاد صاحب پہ کیا ہے کہ آئندہ اگر ممکنہ الیکشن جو ہوتا ہے اس میں پی ڈی ایم کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ ایک مشورہ یہ ہے کہ اتحاد کے ساتھ وہ الیکشن میں جائیں، یا دوسرا ان کے لیے انتخابی نشان کون سا بیسٹ ہوگا؟ اگر وہ اتحاد سے لڑتے ہیں تو کون سا انتخابی نشان ان کے لیے بیسٹ ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی بٹ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بالکل پاکستان میں یہ ختم ہو چکے ہیں۔ بہت بڑی جماعت تھی جو مسلم لیگ نون ہے، اس کے پاس پنجاب تھا، وہ لے لیا خان صاحب نے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جو سندھ ہے پیپل پارٹی، ابھی ان لوگوں کو تازہ تازہ ہوا ملنا شروع ہوئی ہے طریقہ انصاف کی۔ ان کو بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے۔ جب وہ کہتے تھے کہ بھٹو زندہ ہے، اب وہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھٹو زندہ نہیں ہے۔ تو رہ گئی بات زرداری کی، تو زرداری تو وہی ہے ٹکٹ فروش، وہ سینموں میں ٹکٹ بیچنے والا گنڈا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں بلاول جو ہے اگر خون کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو بھٹو صاحب کا خون اس میں نہیں ہے، اس میں زرداری کا خون ہے، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے جی۔ تو زرداری کون ہے؟ حاکم علی زرداری کون تھا؟ تو اس لیے یہ دونوں جماعتیں جو ہے بڑی اپنے آپ کو کہتی تھی، یہ صفائی ہستی سے مٹ چکی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آئندہ الیکشن میں ہم ان کو جو ہے نا 99% نمبر لے کے دکھائیں گے۔ بٹ صاحب، ان کے لیے جو میں نے عرض کیا ہے کہ انتخابی نشان کون سا بیسٹ رہے گا سب کے لیے اتحاد کر کے لڑیں، تو ایک نشان کوئی بتا دیں۔ یہ جی سارے لوٹے ہیں، سب لوٹے ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ ان کے لیے لوٹا ہی رکھیں، جی بہترین جو ہے نا انتخابی نشان وہ لوٹا ٹھیک۔ جی ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ موجود تھے خورشید احمد بٹ صاحب جو یو کے سے تشریف لائے ہیں اور یو کے میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما تھے، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔
اور ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیہ نگار سجاد احمد کھوکھر صاحب، ان کی بھی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے سینئر تجزیہ نگار پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد پروگرام ختم کرتے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں وہ بلدیاتی الیکشن تھے، کیونکہ آلریڈی وہاں پہ حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے، لیکن یہ کریڈٹ بھی پی ٹی آئی کو جاتا ہے کہ 31 سال بعد کسی سیاسی جماعت نے، ایسی سیاسی جماعت جس کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے، اس نے بلدیاتی الیکشن کروائے ہیں۔ یہ کریڈٹ صرف پی ٹی آئی کو جاتا ہے، اور پی ٹی آئی نے وہاں سے واضح مارجن سے ساری باقی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم ہے، سارے اتحاد کو عبرتناک شکست دوچار کیا ہے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، آج کے لیے اتنا ہی۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ